من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں زنا کا سزا سنسار کرنا ہے یا کوڑے لگانا ہے، اس پہلو پہ کچھ ڈسکشن آگے چل کے ابھی کروں گا، لیکن اس کے پہلے آج کل کا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک یہ ہے کہ فیس بک میں بے شمار لوگ بول رہے ہیں کہ عمران خان کو سنسار کیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں تو آرڈر ہے کوڑے لگانے کا، لیکن حدیثوں سے لوگ ثابت کرنے مانگتے ہیں کہ سنسار کرو، حالانکہ حدیث ہے کہ قرآن نمبر 1، اور قرآن میں اگر کوئی آرڈر ہے تو وہ حدیث اس کے اوپر غالب نہیں ہوگا، بلکہ قرآن حدیث پر غالب ہونا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو حدیث سے بھی سنسار کا سزا لاتے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کرنا ہے، غیر شادی شدہ کو سنسار نہیں کرنا ہے۔ تو عمران خان کی جو بچی کا ذکر آ رہا ہے وہ 1992 کا پیدائش ہے اس کا، جبکہ اس نے شادی کیا جمیمہ سے 1995 یعنی 3 سال بعد شادی کیا۔ تو جب وہ اس کی بچی پیدا بھی تھی تو وہ شادی شدہ نہیں تھا، تو زیادہ میں زیادہ اس کے لیے کوڑے کا بات کر سکتے، سنسار کا تو بات جائز ہے ہی نہیں۔ اور پھر مزے کا بات یہ ہے کہ یہ جس ملک میں کیا تھا ادھر تو امریکہ میں لندن میں یہ ایک عام بات ہے کہ مرد عورت لوگ پہلے گھر میں رہتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، پھر برسوں کے بعد اگر موڈ ہوتا ہے تو شادی کرتے ہیں، یا پھر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہاں تو یہ ایک عام چیز ہے۔ تو ایک تو وہ اگر سزا کا بات ہو بھی تو کوڑے کا ہونا چاہیے، اور زبردستی کی کسی کے پیچھے لگ جانا، اسلام کے قانون کا ایک ہنسی مذاق اڑانا، یہ سب بات صحیح اچھی بات نہیں ہے۔ دشمنی جس کا بھی ہو وہ اپنے جگہ ہو، لیکن اس دشمنی کو بھی ایک دائرے کے اندر ہے، ہندو مسلم ہو یا کرسچن مسلم ہو یا یہودی مسلم ہو، سب کے لیے قرآن بتائے ایک دائرے کے اندر رہ کے جتنا تم کو ساتھ مصیبت کیے وہ لوگ اتنا ہی تم کو کر سکتے ہو۔ بہت قیمتی باتیں قرآن مجید میں، یہ ایک امن کا مذہب ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اگر کوڑے کا سزا دے رہا ہے تو کیا ہم سنسار کا بات کر سکتے ہیں؟ اس پہلو پہ پہلے تو بڑے بڑے حضرات کی بات سنا دیں کہ یہ جو سعودیہ سے قرآن شریف پرنٹ ہوتا ہے، محسن خان، کیا نام، محسن خان ہی شاید، محسن خان ہے، تو ان کا تحریر ہے سورہ نساء کے 15 نمبر آیت میں، اس کے تفسیر میں نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ فاحشہ کرے تو اس کو کمرے میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ کوئی اور راستہ کھول دے۔ تو ادھر تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے سورہ نور کے 2 نمبر آیت سے، جس میں سنسار کا سزا ہے شادی شدہ کے لیے اور کوڑے کا سزا ہے غیر شادی شدہ کے لیے۔ مجھے تعجب ہوا کہ سورہ نور میں تو ایسا بات میرے نظر سے نہیں گزرا تھا، تو یہ کہاں سے لکھ رہے؟ تو دوبارہ دیکھا سورہ نور کے 2 نمبر آیت کو، اور ادھر میں کوئی بھی یہ ذکر نہیں تھا کہ سنسار کا، البتہ حاشیہ کے اندر ٹرانسلیٹر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور شادی شدہ کے لیے سزا جو ہے وہ اللہ کے قانون کے حساب سے۔ وہاں سورہ نساء کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ سورہ نور میں شادی شدہ کا سزا سنسار ہے، اور ادھر لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے قانون کے تحت ہے، یہ آیت صرف غیر شادی شدہ کے لیے۔ تو میں نے فیکس بھی بھیجا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ ایک قسم کا جھوٹ بات لکھ کے اور اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنا، وہ بھی قرآن شریف سے صحیح ثابت کرنا، اتنا بڑا جھوٹ لوگ ہمت کیسے کرتے بولنے کا؟ بولنا تو دور کا بات، ہمت کہاں سے آتا ہے؟ سوچتے کیسے ہیں کہ یہ بات بھی کرنا صحیح ہے؟ تو جھوٹ بول کے کوئی فائدہ نہیں، ادھر بھی
ذلت ہوگا، ادھر تو بہت زبردست ذلت ہوگا۔ اور ایک آدمی نے میرے کو بڑا شوق کیا دکھایا کہ جامع فاروقیہ نے دکھایا کہ سنسار کا ثابت ہے سورہ نساء کے 15 نمبر آیت سے، تو میں نے بتایا کہ سورہ نساء کا نمبر 15 آیت کو سعودیہ والا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا سورہ نور کے 2 نمبر آیت سے۔ تو اس قسم کی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، اور اس قسم کے کنفیوژن کا ایک اور بھی ثبوت ہے کہ مختلف حدیثوں میں سنیوں کے جو حدیث ہے اس میں 15 قسم کے وہ آیت آیا ہے جس کو وہ بولتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا اور یہ شادی شدہ کے لیے سنسار کا آیت تھا۔ سنی کے حدیثوں میں 13 دفعہ ہے اور شیعہ کے حدیثوں میں 12 دفعہ ہے۔ تو یہ 12 قسم سے آیا ہے، مختلف الفاظ ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا ڈفرنس ہے۔ تو یہ لیکن یہ اتنا ڈفرنس ہے کہ اگر ایک منسوخ آیت بھی تھا تو اور وہ موجود ہے تو اس کے بعد تو پھر ختم ہو گیا۔ اچھا اب اگر لوگ بولتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ یہ آیت ہم تلاوت کرتے تھے لیکن اور دل میرا ہوتا ہے کہ اب اس کو واپس جوڑ دوں، لیکن لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تو ایک بہادر آدمی تھے، ان کا بہادری مشہور ہے، وہ ڈر کیسے گئے، اور وہ بھی اپنے صحابی لوگ سے ڈرے۔ کیا صحابی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت موجود تھا، اور وہ لوگ بھی تلاوت کرتے تھے، خالی عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے؟ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعرات کو کسی کو سزا دیے تو پہلے کوڑے کا سزا لگائے اور بولے کہ یہ فرض کے روح سے میں نے کوڑے لگائے، اور اس کے بعد دوسرے دن اس کو سنسار کیا گیا، کوئی عورت ہی سنسار کیا، اور سنسار کرنے میں بولے کہ یہ سنت کے روح سے، اگر آیت تھا تو پھر تو فرض کا روح تھا، اور اگر آیت منسوخ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اس جیسا یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ پہلا والا آیت تھا تو چلو سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہو گیا، کوڑے کا سزا رہ گیا، اور اگر وہ بعد والا آیت ہے تو پھر اگر منسوخ ہوا تھا تو قرآن کا شرط ہے اس جیسا یا اس سے بہتر لاتے۔ تو کون سا آیت آیا، کون سا بہتر آیا یا اس کے جیسا آیا، یہ کسی سوال کا کوئی جواب دیتا نہیں، بس وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں کہ بس حدیث کو دیکھو بھائی، حدیث تو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتا ہوں، زیر زبر گڑبڑ کرنے والا کافر ہے، لیکن صحیح منسوب کرو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع فرمان ہے اس کو تصدیق کر کے پتہ چلے کہ واقع فرمان ہے تو اس کو اپنا ایمان بناؤ۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے روشنی میں یہ غلط ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہا ہے، تو ایک حدیث بھی ہے کہ اگر میرا کلام اور اللہ کے کلام میں فرق ہو تو اللہ کے کلام کو ترجیح دو۔ بات ہے اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے، تو ختم ہو گیا بات۔ اس کے بعد پھر اتنا لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ اگر کوئی غلام لونڈی زنا کر بیٹھے، شادی شدہ نکاح پہ ہو اور زنا کر لے تو اس کے لیے آدھا سزا ہوگا، اگر آزاد عورت کے لیے، شادی شدہ کے لیے سزا موت ہے، سنسار ہے، تو آدھا سزا کیا ہوتا ہے اس کا؟ آدھا موت تو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور مزے کا بات یہ ہے کہ ایک صحابی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڈھا بندر تھا اور ایک جوان بندریا، یہ دونوں آئے اور بندریا جو تھی وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھی اور بندر اس کے اوپر اپنا سر رکھا اور سو گیا۔ تو کچھ دیر بعد وہ ایک جوان بندر آیا اور یہ بندریا کو اشارہ کیا اور دونوں گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد جب یہ بندریا واپس آئی تو وہ اپنے شوہر بندر کا سر اوپر کی اور اس کے نیچے ہاتھ رکھ دی، تو یہ عمل کرتے ہوئے وہ بندر کا آنکھ کھل گیا اور وہ اس کو سونگا وونگا پتہ نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہے، صحابی دیکھ رہے پار سے، اور اس کے بعد شور مچایا اور پھر بہت سارے بندر آ گئے اور اس نوجوان بندر جو اس کو لے گیا تھا ساتھ، اس کو بھی پکڑ کے لایا اور ان دونوں کو زمین میں گارے اور سنسار کیے،
اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو قدرت کا نظام بھی یہ ہے. ارے بھائی قدرت کا نظام اگر یہ ہے تو سانپ اپنے بچے کو کھا جاتا ہے, مچھلی بھی کھاتی ہوگی, کچھ کرتی ہوگی ادھر ادھر, لیکن قرآن شریف میں انسانوں کو تو اللہ بولا ہے کہ یہ سانپ کا سنت نہیں کرنا ہے تم کو, نہ مچھلی کا سنت کرنا ہے. تم اپنے بچوں کو رزق کے خوف سے قتل مت کرو. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں, تم کو بھی اور تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں, تو رزق کے خوف سے ان کو زندہ دفن مت کرو. تو یہ جانوروں کی سنت پہ ہم کو عمل کرنے کا آرڈر نہیں ہے. اور پھر یہ اتنا اوپر سے ان کو کیسے سمجھ میں آ گیا سارا بات کہ یہ اس وجہ سے ہوا, اور ان کے پاس کون آیا تھا کوئی اللہ کا پیغام لے کے کہ بھئی اگر کوئی بندر یا کوئی ایسا زنا کر بیٹھے تو اس کو سنسار کرو, کوئی بندر اگر زنا کر بیٹھے تو اس کو سنسار کرو. اور یہ بھی کیسے پتہ چلا کہ وہ بندر جو تھا وہ شادی شدہ تھا؟ بندریا کا تو ثبوت مل گیا کہ وہ اس کا میاں اس کے ہاتھ کے پر سر تھا, تو چلو شادی شدہ مان لیتے. لیکن وہ نوجوان بندر شادی شدہ تھا, اس کا پتہ نہیں, شاید اگر کچھ لکھا ہو تو میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن یہ سنت جو ہے یہ انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا ہے. قدرت میں تو بہت سارا چیز ہے. تو ایک دفعہ تو میں نے ایک بڑے سانپ کو دیکھا, وہ بھی ایک اس سے چھوٹا تھا لیکن وہ بھی کافی بڑا سانپ تھا, پتہ نہیں 15 فٹ ہوگا. اس کو کھا لیا, پورا سر الگ کر دیا اور آہستہ آہستہ نوالے میں ایک ساتھ ہی کھا لیا اس کو چند منٹوں میں. تو یہ تو جانوروں کا ہے سنت, اس کے اوپر ہم لوگ کو عمل نہیں کرنا ہے. ہم لوگ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے, اور اللہ کے فرمان کے روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہو وہ قبول کریں گے. اگر ہم صحابی کے دور میں زندہ ہوتے اور پتہ ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, تو پھر تو قرآن کا بھی آرڈر ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کر لیتے. لیکن اب اتنا 1400 سال بعد تو ہمارے پاس میں قرآن اور حدیث میں اگر کوئی ڈفرینس ہو تو اس میں ہم کو قرآن کو ہی ترجیح دینا ہے. اور پھر یہ پتھراؤ کرنے کا عمل تو قرآن میں اللہ کے طرف سے بھی ہوا ہے. لوط علیہ السلام کے قوم پر, مگر وہ اجتماعی پتھراؤ تھا اور وہ تو ایک الگ چیز تھا. لیکن پتھر کا سزا ثابت ہونا تو اللہ کے قانون میں ہو جاتا ہے کہ پتھراؤ کیے تھے لوگوں کا. لیکن یہ زنا کے لیے چونکہ کوڑے کا سزا بھول دیے ہیں تو اس لیے ہم کو کوڑے پہ عمل کرنا ہے. اور عمران خان کو سنسار کرنے کا خوف ختم کریے اور اللہ سے خوف کریے, بغیر تصدیق کیے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر میں کیچڑ مت اچھالیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.